تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، پھر اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو ایک ہی وقت میں رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، عظیم بھی ہے، سلیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، قسیم بھی ہے۔ اس پاک پروردگار کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو بیک وقت رحمان بھی ہے، دیان بھی ہے، مستعان بھی ہے، رضوان بھی ہے، غفران بھی ہے، بدہان بھی ہے۔ وہ پاک پروردگار عالم جو ایک ہی وقت میں حبیب بھی ہے، طبیب بھی ہے، قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، حبیب بھی ہے، حسیب بھی ہے، محیب بھی ہے۔ وہ پاک پروردگار عالم جو ستار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، مختار بھی ہے۔ وہ پاک پروردگار عالم جو ذکی بھی ہے، بدی بھی ہے، قوی بھی ہے، رضی بھی ہے، ذکی بھی ہے، علی بھی ہے۔ آئیے میں بہت زیادہ نظامت کا آغاز نہیں کرتا، بہت زیادہ بول منصور کی باتیں نہیں کرتا، بالکل ساری باتیں چھوڑتے ہوئے یہی سے مولا عباس کی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ کلیم بھائی لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ جب مولا عباس کا نام آتا ہے لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ابھرتا ہے کامران بھائی شجاعت، بہادری، دلیری، زیغم، دبدبا، حوصلہ، یہی باتیں ہوتی۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، میں سوچ رہا تھا مسدس سے بات کا آغاز کروں گا، مگر آج میں مولا عباس کے القاب گنا رہا ہوں۔ جہاں جلال پور کا ناظم ہے یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا علی، یا علی، یا علی۔ حضرات، ہمارا یہ وطیرہ رہا ہے کہ پاک پروردگار عالم کے مدح و ثنا کے بعد کامران صاحب ہمارا یہ سلیقہ ہے، ہمارا یہ شعور ہے، ہمارا یہ دستور ہے، ہمارا یہ ڈھنگ ہے کہ ہم نبی کریم کی مدحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مدحت کا حق ہمارے محترم جناب انصار صاحب نے وہ ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد آئیے میں مولا متقیان کی بارگاہ میں چلتا ہوں۔ اگر پوری کائنات، بلکہ رسول اکرم کا ارشاد بھی ہے کہ پوری کائنات اگر مل کے ان کے فضائل کا احسا کرے تو فضائل کا احسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آئیے میں ڈائریکٹ مولا عباس پہ آتا ہوں۔ اس امام کی بات میں کرنے جا رہا ہوں جو ایک ہی وقت میں میرے حق کا مطلع انوار بھی ہے، نفس زاد یزید غفار بھی ہے، دو جہاں کا نادر و تجار بھی ہے، قسیم الجنت والنار بھی ہے، حریت انسانی کا علمبردار بھی ہے، زغم کردگار بھی ہے، غائب و آشکار بھی ہے، فضائل کا بحر بے کنار بھی ہے۔ وہ ہمارا اور آپ کا مولا علی جو ایک ہی وقت میں حاصل خلق پیغمبر بھی ہے، نادش ایجاد اکبر بھی ہے، مرد میدان دست داور بھی ہے، حکمران خشکیوتر بھی ہے، گردش ایفا کا محور بھی ہے، کشتی امت کا لنگر بھی ہے، چراغ عدل و حق کا نیر بھی ہے، گلدار مصطفیٰ کا گلیتر بھی ہے۔ وہ امام جو بساط عرض پہ گردو جناب بھی ہے، عمل کی جامع و ناطق کتاب بھی ہے، سوار دوش رسالت معاب بھی ہے۔ وہ امام جو لسان صادقین بھی ہے، امیر عارفین بھی ہے، پیشوائے دین بھی ہے، رہبر یقین بھی ہے، محبوب رب العالمین بھی ہے، ذل و رب العالمین بھی ہے، امیر عارفین بھی ہے، صدر متقین بھی ہے۔ وہ امام جو نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ مولا عباس کی جب بات آتی ہے تو لوگ صرف اور شجاعت کی بات کرتے ہیں، ولولے کی بات کرتے ہیں۔ کامران صاحب میں بات کروں مولا عباس کہتے کسے ہیں؟ سماعت فرمائے کہ عباس کبریا کی جلالت کا نام ہے۔ علماء سے اجازت لے کے اس بات کی کلیم بھائی، عباس کبریا کی جلالت کا نام ہے، عباس مصطفیٰ کی شفاعت کا نام ہے، عباس فاطمہ کی محبت کا نام ہے، عباس مہر اجر رسالت کا نام ہے، عباس صلح و امن و مروت کا نام ہے، عباس علم و دانش و حکمت کا نام ہے، عباس ایک عظیم شہادت کا نام ہے۔ جہاں بولیں گے وہاں مائی مظاہر نوری چھوڑ دے گا۔ عباس زور بازو حیدر کا نام ہے، عباس فیض خالق اکبر کا نام ہے، عباس عضو شہ صفدر کا نام ہے، عباس معجزات کے دفتر کا نام ہے، عباس تو وفا کے پیمبر کا نام ہے، عباس ہر زمانے کے رہبر کا نام ہے، عباس کائنات کی عظمت کا نام ہے، عباس انقلاب کی دعوت کا نام ہے، عباس کربلا کے جیالے کا نام ہے، عباس مغفرت کے حوالے کا نام ہے، عباس شیخ کی گود کے نعرے حیدر۔ دیکھیے پھر میں کہہ چکا ہوں، اگر آپ کو شعرا کو سننا ہے
یا تو مظاہر نوری کو برداشت کریں یا تو شورا کو سنیں. جہاں آپ بول دیں گے وہاں میں مائک فوراً چھوڑ دوں گا. میں بات یہ کر رہا تھا کہ عباس کربلا کے جیالے کا نام ہے, عباس مغفرت کے حوالے کا نام ہے, عباس شیخ کی گود کے پالے کا نام ہے, عباس کائنات کی عظمت کا نام ہے, عباس انقلاب کی دعوت کا نام ہے, عباس ذمہ دار طبیعت کا نام ہے, عباس فوج شاہ کے رایت کا نام ہے, عباس سرف نیج بلاغت کا نام ہے, عباس سرفرازی امت کا نام ہے, عباسی پیام اخوت کا نام ہے, عباسی علی کی جوانی کا نام ہے, عباس موج تشن دہانی کا نام ہے, عباس بیر غم کی نشانی کا نام ہے, عباسی علی کی جوانی کا نام ہے. عباس کیا پوری رات اگر اس طرح سے میں پڑھوں, کیا مولا عباس کے فضائل کا ایسا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے ہے. اٹ از امپاسبل. کوئی انسان مولا آقا ہمارے غازی عباس کا فضائل بالکل طاقت بشریہ سے باہر ہے, وہ انسان ان کے فضائل کو رقم کر سکے. اس لیے آئیے میں یہاں سے اپنی بات کا پھر ایک بار آغاز کر. دیکھیے سرکار, یہ مولا ابوالفضل عباس کی محفل ہے, مگر رضوان بھائی, کلیم بھائی, یہ کلیم بھائی جانتے ہوں گے, ایک شاعر ہیں انہی کے نام جناب کلیم اصغر بجنوری صاحب. وہاں پہ بارہ بنکی میں, یہیں سے میں شاعر کو بلا رہا ہوں, وہاں پہ دیکھیں کبھی کبھی ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ انسان بالکل عالم تذبذب میں ہو جاتا ہے. معصوم صاحب, وہاں پہ سوال محفل میں یہ کیا گیا کہ یہ بتائیے, جب امام کو پوری کائنات کا علم ہوتا ہے, چاہے وہ پاسٹ ہو, چاہے وہ فیوچر ہو, چاہے وہ پریزنٹ ہو, تو امام کو معلوم تھا کہ میرا یہ 6 مہینے کا, میرا یہ 18 دن کا بچہ ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ قتل کر دیا جائے گا. اس انسان نے سوال کیا, یہ بتائیے امام لے کیوں گئے اس بچے کو؟ شاید جواب ہو گیا ہو. سماعت فرمانے کریم بھائی, علماء سے عرض ہے کہ جناب کلیم اصغر صاحب نے وہی 4 مصرے کہہ دیے. اگر آپ اس کو سنبھال لیں گے انشاءاللہ میں شاعر کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. وہیں پہ کہی گئی یہ بات کہ یہ کام زینب و سجاد کر گئے, ورنہ دیار شام میں فرش عزا بچھاتا کون؟ تیسرا چوتھا مصرع, یہ کام زینب و سجاد کر گئے, ورنہ دیار شام میں فرش عزا بچھاتا کون؟ تو اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ دیتے حسین, تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون؟ اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ دیتے حسین. حیدری, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, سلامت رہیے. اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑ دیتے حسین, تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون؟ مولا عباس کی محفل آپ حضرات سن رہے ہیں نا, بڑے ہی قسمت والے ہیں, بڑے ہی مقدر والے ہیں. کہ دیکھیے کبھی کبھی رات بھر انسان کو, آج کل اموات کا سلسلہ جاری ہے, موت کا بازار گرم ہے, آپ حضرات دعائیں کریں. جو انسان ایک شم میں مولا ابوالفضل عباس کے فضائل کو سن رہا ہے, یہ کیا ہے, مقدر کی بات ہے. اس لیے ہلال لقمی نے 4 مصرے کہہ دیے, آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا, زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی, بس یہی سوچ کے میں ہوتا ہوں محفل میں شریک, ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی. آئیے, میں نے وعدہ کیا تھا اگلے شاعر کا آپ کی سموں میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا, ورنہ میں انشاءاللہ میں سوچ کے آیا تھا کہ مسلسل 1 گھنٹے تک میں نظم نہیں نثر پڑھوں گا, مگر ہمارے بادشاہ رائی ہیں, پورا مکمل نظامت کا فرائض انجام بھی دے دیا اور باضابطہ طور پہ شامل بھی کر لیا مجھے بھی. آئیے 4 مصرے پڑھ کے میں, انہی کا فیض ہے ہم پر, انہی پر ناز کرتے ہیں. کامران بھائی, انہی کا فیض ہے ہم پر, انہی پر ناز کرتے ہیں. یہ ہیں باب الحوائج, دامن حاجات بھرتے ہیں. سماعت فرما لیجئے رضوان صاحب, انہی کا فیض ہے ہم پر, انہی پر ناز کرتے ہیں. یہ ہیں باب الحوائج, دامن حاجات بھرتے ہیں. تو وفا کے شہر کا کیا خوب قانون سخاوت ہے, دعا شبیر سے مانگو عطا عباس کرتے ہیں. وفا کے شہر کا کیا خوب قانون سخاوت ہے, دعا شبیر سے مانگو عطا عباس کرتے ہیں. آئیے حضرات, میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سرزمین بنارس پہ چلتا ہوں, اور وہاں پہ جناب اس سرزمین کی نمائندگی کے لیے آپ کے درمیان جناب ہاشم صاحب بنارسی آپ کے درمیان تشریف فرما ہے. میں انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں, مائک پہ تشریف لائیں. اور آپ حضرات دیکھیے
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شاعر آئے وہ شاعر پڑھتا نہیں، سامعین پڑھواتے ہیں، اور وہ شاعر جب سامعین اسے داد و تحسین سے نوازتے ہیں تو شاعر کا حوصلہ بڑھتا ہے، اس کی طاقت بڑھتی ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات جس طریقے سے سنیں گے اس طریقے سے شاعر سنائے گا، اس لیے کہ نیر مجیدی صاحب بارہا یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی منکرین، میں جوڑن شہید میں یہ مصرع پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھ رہا ہوں، ان کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پہ جو آہ نہ کرے، اور جس جہاں بھی ذکر آل محمد بیان ہو، لعنت ہے ایسے شخص پہ جو واہ نہ کرے۔ آئیے جناب ہاشم بنارسی صاحب۔